التائبون العابدون، ایمان والے عبادت گزار ہوتے ہیں، العابدون ایمان والے عابد ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قیدی قید میں تھے اور اب بس چھٹنے کا وقت آ گیا، اب بس چھٹنے کا وقت آ گیا۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دل مسجد میں خوش ہوتا ہے۔ ایمان والے مسجد میں ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہیں ایسے ایمان والے جو ہیں وہ اسی طرح مسجد کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے اور ایک طبیب کے پاس گئے تو طبیب نے کہا کہ آپ کا علاج چند دنوں تک ہوگا اور اس آنکھوں پر ایسی مرہم ایسی چیزیں میں لگاؤں گا کہ آپ وضو نہیں کریں گے، آپ نماز بھی نہیں پڑھو گے۔ حالانکہ شرعاً اجازت ہے، آدمی اپنے علاج کے لیے اگر ماہر طبیب اس بات کا حکم دے کہ آپ اٹھ نہیں سکو گے تو شرع اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ چند دنوں تک نہ وضو کرو گے، نہ حرکت کرو گے، نہ نماز پڑھو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لوگ تھے؟ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من ترک الصلاة لقی اللہ وہو غضبان، جو اللہ سے جو بندہ نماز کو چھوڑ دے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوگا، اللہ اس بندے پر غصہ ہوگا۔ فرمایا مجھے ایسے علاج کی ضرورت نہیں، اور کتابوں میں لکھا کوئی اسی طرح نابینا رہے کوئی علاج نہیں کیا، کوئی علاج نہیں کیا۔ ایسے ہمارے سلف کے واقعات ہیں، انہوں نے عبادات کو ترجیح دی۔ التائبون العابدون، فرمایا کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان عبادت کرنے والے لوگوں کو اللہ کے یہاں بلند مقام ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت حاتم رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے اہتمام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری نماز کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جب میں وضو کرتا ہوں تو تمام فرائض تمام سنتوں کا واجبات کا اہتمام کرتا ہوں، اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور ایک طرف دائیں طرف جنت کو سوچتا ہوں، بائیں طرف جہنم کو سوچتا ہوں، اور اپنے پیچھے ملک الموت کو سوچتا ہوں کہ کسی بھی وقت آ کر جو ہے وہ حملہ کر دے گا اور میری جان نکال دے گا۔ اور اس کے بعد اس اہتمام سے اس خشوع سے اور سامنے یہ سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے سامنے ہے، اور اس خشوع اور خضوع سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ آپ کتنے سالوں سے یہ عمل کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں پچھلے 30 سال سے ایسی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے شعبانہ رحمہ اللہ، یہ بڑی اللہ والے خاتون تھی، ان کا انتقال ہوا تو ان کی بہن نے ان کو خواب میں دیکھا۔ بہن نے خواب دیکھا کہ ایک جنت کو سجایا جا رہا ہے اور جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی بہن نے پوچھا یہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شعبانہ کے لیے سجایا جا رہا ہے، شعبانہ۔ کہنے لگی کہ میری بہن اس جنت میں داخل ہوئی، میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ عزت یہ مقام یہ جنت کیسے عطا کیا؟ تو میری بہن نے 2 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ نے مجھے یہ بلند مقام اس لیے عطا کیا کہ میری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، میری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی تھی۔ اور دوسری بات فرمائی کہ میں نے اپنی خواہشات کو ہمیشہ مؤخر کیا، میری خواہشات جو تھی میں اسے مؤخر کرتی تھی، اللہ کے حکم کو آگے کرتی تھی۔ اللہ نے ان 2 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ، کون ان کے نام سے واقف نہیں؟ کتابوں میں تعبیر الرؤیا انہوں نے کتاب لکھی، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم کا نام اگر آئے گا
تو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا آئے گا۔ ان کی بہن تھی حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یومیہ روزانہ کتنا قرآن مجید پڑھتی ہیں؟ قرآن مجید کی حافظہ تھی، عالمہ تھی۔ کہنے لگی میں روزانہ 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں، 15 پارے یومیہ 15 پاروں کی تلاوت کرتی ہوں۔ العابدون، یہ عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ اور فرمایا کہ میں فجر کی نماز کے بعد چاش تک اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہوں، چاش اور اشراق کی نماز پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر سوتی ہوں۔ میں یومیہ 15 پارے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ وقت کے چیف جسٹس بنے، قاضی القضات بنے، بڑے عالم تھے، اتنا مصروف ترین عہدہ اور اتنا بڑا عہدہ، اس کے باوجود روزانہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حالات میں آتا ہے کہ اس کے باوجود روزانہ جو ہے وہ 200 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ العابدون، یہ وہ لوگ تھے کہ جو عبادت گزار تھے۔ علامہ یافی رحمہ اللہ نے روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا اور اس نیت سے گیا کہ میں ایک خادمہ خرید کے لے آؤں، ایک باندی خرید کے گھر کی خدمت کے لیے لے آؤں۔ کہا کہ بازار میں ایک عورت ایک خادمہ کو بیچنے والی کھڑی تھی، اور جو خادمہ تھی نہایت دبلی پتلی سی تھی۔ کہا اس کے ریٹ بھی کم تھے اور باقیوں کے زیادہ تھے، تو میں نے اس دبلی پتلی خادمہ کو خریدا اور اسے گھر لے آیا، اور رمضان المبارک کے ایام تھے۔ کہ اس خادمہ نے سحری بنائی، اس خادمہ نے گھر والوں کے لیے افطاری بنائی، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، اس خادمہ نے گھر والوں سے کہا اور کوئی خدمت؟ گھر والوں نے کہا اور کوئی خدمت نہیں۔ کہا اس خادمہ نے مصلی بچھایا اور 4 رکعت کی نیت باندھی۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھی۔ کہا ہم حیران ہوئے، اتنی لمبی لمبی صورتیں خادمہ پڑھ رہی تھی۔ کہا 4 رکعت مکمل ہوئی تو 4 رکعت کے بعد دوبارہ 4 رکعت کی نیت باندھی، اور دوبارہ سورہ انعام، اور اس کے بعد اس خادمہ نے سورہ آراف پڑھا۔ بڑی بڑی صورتیں جو قرآن مجید کے شروع کی صورتیں دوبارہ پڑھی۔ کہا اس کے بعد دوبارہ اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی، اور 13ویں پارے تک یہ پہنچ چکی تھی، اور اس کی آخری رکعت سورہ آل ابراہیم، اور سورہ ابراہیم کے اندر جہاں جنت دوزخ کا ذکر ہے وہاں پر یہ خادمہ اس آیت میں پہنچی، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہ جہنمیوں کو پیپ اور گرم پانی شدہ ان کو پلایا جائے گا۔ یہ خاتون، یہ خادمہ قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتی، یہ روتی جاتی، یہ تلاوت کر رہی تھی، روتی جاتی، اور رو رو کر کہا ہم گھر والے بھی رونے لگے، کیسی اللہ والی ہیں، ایک خادمہ ایک باندھی ہو کر اتنی اللہ والی ہیں۔ کہ وہ رو رہی تھی، اور اتنے میں اس نے ایک چیخ ماری اور جان آفنی کے سپرد کر دی اور انتقال کر گئی۔ التائبون العابدون، عبادت گزار لوگ، یہ ایسے اس امت کے اندر عبادت گزار لوگ گزرے ہیں۔ اس امت کے اندر ایسے لوگ، خواتین گزری ہیں، مرد گزرے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی عبادتیں کی ہیں۔ تو ہمیں بھی دنیا کے اوقات میں سے چند اوقات نکال کر عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ آج تو انگریزوں نے ہمیں ایسی چیزوں پہ لگا دیا ہے کہ ہماری ساری توجہ ان چیزوں پر آ چکی ہے، عبادت کی طرف فرائض مشکل سے پڑھتے ہیں اور مسجد سے بھاگنے لگ جاتے ہیں، نوافل اور سنتیں تو مشکل ہیں۔ ایسا انگریزوں نے ہمیں ان کاموں میں الجھا دیا۔